सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहूँगी। ज़रा सियासी मैदान में आजकल बहुत खबरें गर्म हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी उनके साथ ही हैं। अब ज़ाहिर हुकूमत तनकीद कर रही है। कई बार हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर अपोजिशन लीडर हैं, उनको आना चाहिए और वो आते नहीं हैं, लेकिन पार्लियामान से तनख्वाह ले रहे हैं, वो कब आएंगे। बिलावल भुट्टो ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वो किधर हैं ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। उस पर आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। एक इलाज की गर्ज से वो ज़ाहिर बाहर हैं और एक प्रोसीजर है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, एक ऑपरेशन है, वो हो जाए तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तारीख भी दे देंगे वापसी की। और वो पहले ही बता चुके हैं कि वो मार्च में वापस आ रहे हैं और ये APC भी जो है वो नून लीग जाने से बुलाई जाएगी। अच्छा, इसकी तरदीद आ गई। जो ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्वीट जो है उन्होंने उसमें ये कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, उनका ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होना फ़िलहाल। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। ये डॉक्टर अदनान हैं जो कि ज़ाती मुआलिज हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के। वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है जो आज होनी है या कोई इस तरह का प्रोसीजर है जो कि होना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं। अब ये ज़ाहिर इख्तिलाफ जो है, तज़ादात जो हैं बयानात में, ये कैसे हैं, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत क्या सोच के रही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि भाई अब एक नया अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब कर लिया जाना चाहिए और ये अब ऐवान जो है वो चुन लें। तो क्या चुन लेना चाहिए? क्या ऐवान में गैर हाज़िरी पर एक नया अपोजिशन लीडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मियाँ शहबाज शरीफ का साहब का क्या स्टेटस है, ये तो हम नून लीग से ही किसी को लेंगे और उनसे बात करेंगे। अलबत्ता मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। शेख याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर काफ़ी अरसा हो गया मियाँ साहब बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है कि भाई ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको आना चाहिए। रोज़ाना एक नई तारीख आती है कि वो अब आ जाएंगे। अब तो बिलावल भुट्टो भी बोल रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि वो वापस नहीं आना चाहते, इस ऐवान को उनकी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? दुरुस्त बात है। मियाँ शहबाज शरीफ का अगर सियासत में रोल है तो उन्हें अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए। अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का चैम्बर आबाद होना चाहिए और उसके अंदर उन्हें बैठना चाहिए और अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन लीडर जो है वो नंबर 2 पर आते हैं लीडर ऑफ द हाउस के बाद। अब लीडर ऑफ द हाउस भी बहुत कम मौजूद होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना हों तो फिर ऐवान की सदारत के मनसब पर जो बैठे होते हैं स्पीकर साहब, वो भी बहुत अनईज़ी फील करते हैं। उनके लिए ऐवान का पूरा होना उस वक्त ही बेहतर होता है जब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हों। तो मियाँ शहबाज शरीफ को इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं और उनका एक सियासी रोल रहा है इस मुल्क के अंदर। उनके बारे में बहुत से सवालात भी किए गए, मुकदमात भी बने, रेफरेंसेस भी तैयार किए गए, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन बहरहाल उन्हें रिलीफ भी मिला है, वो बेल भी उन्हें मिली है और वो बेल पर ही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या याकूब साहब, फवाद चौधरी साहब तो कह चुके हैं कि भाई अब चुन लें नया अपोजिशन लीडर। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, फिरदौस साहिबा ने भी आज ट्वीट कर दिया, तो क्या हुकूमत कुछ कर रही है इस पर अमलन? अपोजिशन लीडर चुनने के लिए क्या हुकूमत कुछ कर सकती है या फिर ये फैसला अपोजिशन नहीं करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, ये पार्लिमानी निज़ाम में जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं, ये एक ऐसा आंसर है कि इसमें बग़ैर लीडर ऑफ द अपोजिशन तो ज़ाहिर है वो निज़ाम का एक हिस्सा है, तो उनका होना तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो ये हुआ है कि कदम व जान छुड़ाओ वाली बात की है इन्होंने।
दोनों मियाँ साहबान बाहर और पार्टी यहाँ पे अब तारे गिन रही है दिन में, और उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, और परेशान है सारी पार्टी। और बग़ैर एक शडरलेस एक शिप की तरह, यानी एक मझदार के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ मौका मिले तो मरियम साहिबा भी जाने की परवाज़ करने के बैठी हुई हैं, तैयार बैठी हुई हैं। तो देखिए, ये ज़रूरी है कि इस निज़ाम में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन एक हिस्सा होते हैं, और वो आके अपना पार्लिमानी जो है वो अपना जो उनकी मनसब है, जो उनका काम है, वो आके पूरा करें। और उनकी जो इलेक्टरेट्स हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वो आके अपना यहाँ पे अपना वो करें। लेकिन अगर इस सूरत में को नहीं आते तो अब ये असेंबली बगैर अपोजिशन लीडर के तो मतलब एक उसमें एक फ्ला है, उसमें हम ये समझते हैं कि उसमें कमी है, उसका होना ज़रूरी है। तो अब ये वैसे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको वज़ीर आज़म भी ऐवान से गैर हाजिर होते हैं, क्या उनकी भी शिरकत ज़रूरी नहीं होती? नहीं, देखिए वज़ीर आज़म तो हर ख़ास मौके पे वो आते रहे हैं। अभी भी आपने देखा जब ये तैयब अर्दगान साहब आए हुए थे तो उस वक्त भी वो तशरीफ लाए हैं, और गाहे बगाहे वो आते रहते हैं। तो क्या ऐवान का ये दस्तूर होता है कि खास मौक़ों पर ही आया जाए वज़ीर आज़म की जानिब से? नहीं, वज़ीर आज़म को अदरवाइज़ भी आ सकते हैं, वज़ीर आज़म पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी मसरूफियात की बात होती है और उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होती है, हमारे वज़रा वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनका सवाल जवाब हो रहा होता है। और अपोजिशन को पूरा ये बात तो ना कहें याकूब साहब, ये तो शिकायत हमेशा करी गई अपोजिशन की जानिब से कि जब सवालात और जवाबात का सिलसिला होता है तो जो वजारत के जो होते हैं वज़ीर, वो तो होते ही नहीं है वहाँ पर, जो जिनको जवाब देना चाहिए वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होते, जवाब कोई और दे रहा होता है, तो हाजिरी तो नहीं होती। ये तो आप ना कहें। नहीं है सुमैया, मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं तो खबर दे रही हूँ ना आपको। सारे ही होते हैं सर, मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं तो खबर नहीं है। मैं भी तो असेंबली का हिस्सा हूँ, मैं भी असेंबली में होता हूँ, मौजूद होता हूँ। और देखिए वज़रा के बाद उनके पार्लिमानी सेक्रेटरीज होते हैं, अगर वो वज़रा नहीं होते किसी वजह से, आपको पता है कि वहाँ सेनेट में भी उनको जवाब दे होना होता है, असेंबली में भी आके उनको जवाब देना होता है, अपने मनसब को भी उन्हें निभाना होता है। चलें, पॉइंट टेकन। यहाँ पर आपका बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। चलें, पॉइंट टेकन। नून लीग में शेख रुहेल अज़हर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। मियां शहबाज शरीफ साहब कब तक आ रहे हैं? कमाल है, मतलब आप बड़ा अजीब सा सवाल नहीं आप मुझसे कर रहे। सर, इसमें आप अजीब क्या बात मुझसे ये सवाल कीजिए कि शेख रुहेल से तुम कराची कब आ रहे हो, या तुम पिशावर कब जा रहे हो, या तुम इस्लामाबाद कब जा रहे हो? सर, आपके आने से ज्यादा दिलचस्पी आवाम को मियां शहबाज शरीफ के आने से आने की ज्यादा है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये गलत सवाल आप गलत बंदे से कर रही है ना। उससे पूछेंगे आप इस्लामाबाद कब जा रहे हैं, मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट मंडे जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरी जिंदगी आपसे आपके बारे में सवाल किया जाए, नून लीग के बारे में नहीं सकता। वो सदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो मुझे जवाब दे नहीं है, मैं उनको जवाब दे हूँ, या मैं उनके प्रोग्राम तो नहीं सेटल कर सकता ना। सर, नून लीग का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने आपको कॉल मिलाई है। लीडर ऑफ अपोजिशन गैर हाजिर हैं। आप सियासी बात कर रहे हैं ना, उनके आने जाने के प्रोग्राम तो मुझसे ना पूछें आप। तो सर, ये सियासी बात ही है इसमें गैर सियासी क्या है? देखिए ना, आज तो मैं तो आपके प्रोग्राम नहीं बता सकता कि आप कब जा रहे हो, कब। अच्छा, ये बताइए। अच्छा चलें अब ये मियां साहब की तबीयत के बारे से बात कर लें आपसे, उसके बारे में तो इल्म होगा आपको। मियां साहब की तबीयत क्या, देखे मेरी बात सुने, मियां साहब की तबीयत तो सब दुनिया को पता। अब तो मेरे ख्याल में कोई आज सर्जरी थी, आज मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर अदनान साहब कह रहे हैं आज कोई सर्जरी नहीं थी, उनका ट्वीट है। फिर उल्टे सवाल आप उल्टे सवाल कर रहे हैं। सवाल नहीं है सर, ये सवाल नहीं है। अब आपको पता था जवाब का, तो आपने जानबूझ के मुझे मतलब शर्मिंदा करने के लिए पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका ट्वीट मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि आज उनकी कोई सर्जरी नहीं है, ये गलत खबर है। मैंने भी आपके चैनल्स पे सुना है और पढ़ा है कि मियां साहब की कुछ दिनों में सर्जरी है, और हार्ट की सर्जरी है, और बड़ी सर्जरी है। जिसके बारे में वो मेरे ख्याल में फिक्रमंद भी होंगे, उनके जो लौकीन है या बच्चे हैं सब वो फिक्रमंद होंगे, क्योंकि उसमें खांसी पेचीदगी है। तो पहले भी आपको शायद मेरे ख्याल में शायद याद होगा कि पहले भी जब एक सर्जरी हुई थी काफी पेचीदा हो गई थी, और वो खासा एक वक्त लगा था, उससे भी 8-10 घंटे का एक टाइम लगा था, जिसमें फिर बाद में रिवाइव किया था मियां साहब ने। अब फिर वो सर्जरी है शायद दोबारा, और उसके लिए भी मेरे ख्याल में शायद वक्त को मुकर्रर हुआ है। अब कब हुआ है, इस दिन हुआ है, ये मुझे इसका अच्छा, इसका आपको इल्म ये मुझे पता। चले, मैं दोबारा से आपसे पूछ लेती हूँ, क्या इस बात का आपको इल्म है कि जब तक सर्जरी नहीं होती तो मियां शहबाज शरीफ साहब वहीं लंदन में ही रहेंगे?
دیکھیں جب یہاں سے وہ گئے تھے اور جو ان کو اجازت ملی تھی وہ تو یہی تھی نا کہ وہ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں بھائی صاحب کی. اور میں یہ نہیں کہتا لیکن کیونکہ میں اس فیملی کو بہت دیر سے جانتا ہوں, بڑی وہ کیا کہتے ہیں بڑی کمپلیکس میں ہوتی ہے, جس طرح ایک پرانے ٹریڈیشنلی یہ پرانی فیملیز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا بڑے تھکلی بانڈیڈ ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی فیملی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بانڈیڈ ہے. تو اس لیے جب وہ گئے تھے اس وقت بھی ان کو انہی بنیادوں پہ اجازت ملی تھی کہ وہ بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ فوراً واپس آ جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. سر پوری بات سن لیں, ان کا پورا بیان پہلے سن لیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا کبھی نون لیگ نے قانون سازی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال بھٹو چونکہ ہیں اپنی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کا اختیار ہے جو جیسے جو چاہے کریں. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یا میں ان کے بارے میں کیا کمنٹس پاس کر سکتا ہوں. میرا خیال میں وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے. بچے ہیں, جذباتی ہیں, عمر کا تقاضا ہے, لیکن اس تکلیفوں سے وہ خود گزر چکے ہیں. تو میرے خیال میں شاید اگر کوئی الفاظ بہتر استعمال کریں تو سیاسی طور پہ بھی اور عوامی طور پہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے بہتر رہے گا. اچھا شیخ صاحب, ظاہر ہے اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ایک اور اے پی سی بلائی جائے, اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے, جو دھرنے سے حاصل نہ ہوا ایک اور احتجاج کی صورت میں حاصل کیا جائے. یہ بات تو خود نون لیگ نے کہی کہ مارچ میں ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, لیکن کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ میں ویسے گزارش کر رہا ہوں, کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب اگر اس وقت موجود نہیں ہیں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ختم نہیں ہوں گی, اور اگر اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ قسم کا کوئی فیصلہ لینا ہے تو وہ میرے خیال میں شاید وہاں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دیر پہلے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ امپورٹنٹ میٹنگس تھیں, ان کے لیے انہوں نے یاد کر لیا اپنے جو ساتھیوں کو, اور وہاں پہ فیصلے بھی ہو گئے. اور یہاں پہ بھی اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے, اگر مارچ میں کوئی مارچ کرنا ہے, موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. مشاورت تو کسی اسٹیج پہ بھی ہو سکتی ہے نا, مشاورت اگر وہاں پہ بھی کرنی وہاں پہ بھی مشاورت ہو سکتی ہے, ٹیلی فون پہ بھی مشاورت ہو سکتی ہے. بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ. شیخ اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب یہاں ہوں یا نہ ہوں تو ان کی مشاورت سے سیاسی ایکٹیویٹیز تو ہو سکتی ہیں, تو وہ تو نہیں رکیں گی. یہ جواب انہوں نے دے دیا ہے. لغاری صاحب, کیا یہ جواب کافی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ دونوں طرف سے شیخ صاحبان ہیں. اب اس طرح سے یہ اسکوائر ہو گیا, شیخ المشائخ ہو گئے, شیخ یعقوب صاحب اور شیخ روحیل اصغر صاحب, اور دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں. شیخ روحیل اصغر صاحب ظاہر ہے بہت جچی تلی بات کرتے ہیں, بہت احتیاط پیش نظر رکھتے ہیں. لیڈرشپ کو بھی بہرحال جواب دینا ہوتا ہے, یا ان کی کہی ہوئی بات کے کوئی مطلب بھی لیے جا سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا, بہت زیادہ احتیاط سے. ہاں, بہت زیادہ احتیاط انہوں نے کی ہے. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی سیاسی لیڈر کا اتنے عرصے تک باہر رہنا, اور وہ بھی جو ہاؤس کے انتہائی ذمہ دار, بڑے ذمہ دار ہیں اور بڑے ہاؤس کے ہیں, تو ان کو تو بہرحال یہاں ہونا چاہیے. بالکل. اور ان کے یہاں ہونے سے ہی ایک پارلیمانی ہم آہنگی اپوزیشن کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے, اور اگر اپوزیشن اپنا بہتر رول ادا نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس کے اپوزیشن ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, حکومت کے بارے میں کنسٹرکٹیو کوئی مشورے دے سکتے ہیں. کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں. دیکھیں پاکستان کو بے پناہ قسم کے مسائل ہیں جو حکومت کے حل کرنے کے نہیں ہیں, بلکہ تنہا حکومت کے حل کرنے کے نہیں ہیں. ان میں تمام لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے, مل بیٹھ کر مشاورت ہونی چاہیے. یہ ہمارے یہاں کے جس طرح کے جو پسماندہ ممالک ہیں یا تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں, ان کے اندر سیاست میں اپوزیشن کا مطلب دشمنی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے, دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے ذاتی مراسم بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں, نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے, اور نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود باہمی احترام جو ہے وہ اس کو مقدم رکھا جانا چاہیے. یہ ہمارے یہاں اس طرح کی روایت نہیں ہے. اپوزیشن کو اور حکومت کو بہت سے معاملات پر مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی, ملک کے معاملات بھی نہیں ٹھیک ہو سکیں گے. بالکل صحیح کہنے لگا. آپ کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ
ٹیلی فون لائن پر ہیں, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. حسن صاحب, ابھی جو لغاری صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جو ملکی معاملات ہیں, جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہیں, اس پر حکومت بلکہ آپ کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ہم اپوزیشن کردار ایسا نہیں دیکھتے. ابھی تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا اپوزیشن متحد ہے کسی بھی چیز پر, کسی بھی بات پر؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور میرا موقف لینے کا آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقف دینے کا. گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ مختلف پارٹیوں پہ مشتمل ہے. اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, دیگر جماعتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اور باقی پارٹیز بھی ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایشو پہ ایک پیج پہ ہوں. مختلف رائے ہے, مختلف مینڈیٹ ہے, مختلف نظریات ہیں, مختلف جو ہے مینیفیسٹو ہے. تو اس لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, اپوزیشن جو ہماری اجتماعی اپوزیشن ہے اس پہ ہم اکٹھے ہیں. ہمارا اپنے ذاتی اختلافات اپنی جگہ پہ, جو نیشنل ایشوز ہیں, جو اس ملک کو درپیش مسائل ہیں, جس میں ہماری اکانومی بالکل تباہی کے کنارے پہ گئی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, فوڈ سیکورٹی کے معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ایشوز پہ ہم بالکل اکٹھے ہیں. مہنگائی کے لیے نون لیگ بھی بات کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی بات کرتی ہے. حسن صاحب, اکٹھے تو ہیں آپ لوگ. نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے مارچ میں احتجاج کرنا ہے, ہم ایک APC بلائیں گے. لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود نہیں ہے. خود بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہاں پر آنا چاہیے. مجھے اگر آپ بات مکمل کر لینے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اپوزیشن لیڈر کا رول جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. جتنا لیڈر آف دی ہاؤس کا رول اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے اندر اہم ہے, اتنا ہی اہم اپوزیشن لیڈر کا بھی ہے. اور ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں اپنے مسائل کی وجہ سے, وہ ملک سے باہر ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ واپس جلدی آئیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے. جہاں تک تعلق دیگر اپوزیشن کا ہے وہ موجود ہے, اور اس میں چیئرمین بلاول بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, دیگر قائدین بھی جو ہیں وہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس پہ اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے. ہم پنجاب میں بلاول صاحب نے پچھلے ایک ہفتے سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے کارکنوں سے بھی مل رہے ہیں. وہاں جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ان سے روزانہ بیسس پہ مل رہے ہیں, اور ہم مارچ کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ عوام رابطہ مہم بھی شروع کر رہے ہیں. بالکل, ہم یہ جانتے ہیں حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک نیا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کو منتخب کیا جائے, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب خاصے عرصے سے غیر حاضر ہیں. کیا آپ لوگ بھی اس کی تائید کریں گے کہ کوئی نیا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ خالصتاً مسلم لیگ نون کا ایشو ہے کہ وہ کوئی ان کی جگہ نیا لیڈر آف دی اپوزیشن لاتے ہیں یا نہیں ہے. ان کے جو نمبر گینز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ان کا ہی آنا چاہیے. اور یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آپ لوگ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ جی اچھا, آپ لوگوں کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے؟ نہیں جی, نہیں, ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے جی. ہم تو اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں جی. اگر کوئی کمی ہے تو وہ نون لیگ کے اینڈ پہ ہونی چاہیے نا جی. ان کو ان کی کمی محسوس ہونی چاہیے, ہمیں تو ان کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی جی. ہم نے تو اپوزیشن میں رہنا ہے, وہ بدل لیں تب بھی ہیں, وہ نہ بدلیں تب بھی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. حسن متحدہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نون لیگ کا معاملہ ہے, وہ خود ہی اگر کسی کو چننا چاہیں تو چن لیں. شیخ یعقوب صاحب, بس اس خبر پر میرا آپ کا آخری موقف میں آپ سے بس یہ لینا چاہوں گی کہ اگر اپوزیشن کوئی مارچ, کوئی احتجاج کرتی ہے پلان, تو آپ لوگ کس حد تک تیار ہیں اور کس حد تک پرمیشن دیں گے ان کو احتجاج کی؟ سمیہ, جتنی تعریفیں ہمارے دوست کر چکے ہیں اپوزیشن والے, تو میرا خیال میں اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اپوزیشن اس وقت چون چون کا مربع بن کے رہ گئی ہوئی ہے. ان کے آپ دیکھیں, ان کا جو پروگرام تھا کانٹیسٹ کرنے کا الیکشن میں, وہ علیحدہ تھا, اپنا اپنا ایک ان کا منشور تھا. وہ پھر اس کے بعد آ کے اسمبلی میں جب آپ یہ آ گئے تو اس کے بعد اب یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے, پولز اپارٹ ہیں ہر معاملے پہ. لیکن اگر کہیں یہ متفق ہیں تو صرف اتفاق ان کا
اس بات کے اوپر ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے بچایا جائے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ جو ان کا جب بھی اگر ایسا کوئی پروگرام بنے گا، آپ نے پہلے دیکھا مولانا صاحب کا پروگرام بنا، انہوں نے دھرنا دیا، اس سے کچھ نہیں ہوا، اور یہ ان کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. میں تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی اپوزیشن اس وقت پریکٹیکلی ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی نہیں، اور نہ اس کو ان میں کوئی سیاسی بصیرت ہے جو ابھی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ کر پائیں گے. ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا کوئی سیاسی بصیرت ہی اپوزیشن میں نہیں ہے. چلیں جی پوائنٹ ٹیکن. بریک ذرا ہم لیں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا میں تشویشناک حد تک پھیل چکا ہے، ایران میں بھی یہ وبا کی صورت اختیار کر گیا، وہاں پر زائرین پھنسے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے جو وفاقی مذہبی امور ہیں نور اللہ قادری صاحب، انہوں نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. وہ ایڈوائزری کیا ہے، ان کا کیا کہنا ہے، ان کی صدارت ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اس اجلاس میں کیا کیا کچھ طے پایا ہے، اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے کہ کرونا وائرس جو کہ ایران میں ہی پھیل گیا ہے، اور اس پر تفتان سرحد پر طبی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور ایران میں جو پھنسے ہوئے زائرین ہیں ان کو بھی واپس پاکستان آنے کا حکم دیا گیا. اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. البتہ ایک اجلاس بھی ہوا اس تمام تر معاملے پر، جو وفاقی مذہبی امور ہیں نور اللہ قادری ان کی زیر صدارت، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے مکمل پابندی تو عائد نہیں کی ہے، لیکن فی الحال جو ہیں ہم زیارتوں پر پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے. صرف مخصوص وقت میں جو احتیاط کریں. انہوں نے کہا ہے کہ عوام ایران جانے پر سفر کم سے کم کریں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں عائد کی جا رہی، لیکن فی الحال سفر سے گریز کیا جائے. ہم عوام کو ہدایات جاری کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام تر شرعی پہلو سے بھی آگاہی دی جائے گی لوگوں کو، اور انہوں نے علماء اور مشائخ کو کہا کہ مجالس میں، خطابات میں، بیانات میں لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم بھی دیں، شعور بھی دیں، اور خاص طور پر جو ایران پہ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آگاہی دینا چاہتے ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں جو سفر کریں لوگوں کے لیے ایک پالیسی بھی مرتب کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جلدی عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا. اب انہوں نے اس تمام تر صورتحال میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اور ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم کھڑے ہیں. اجلاس میں کیا کارروائی رہی، عقیل احمد سے جانیں گے. عقیل، اجلاس ختم ہو چکا ہے، کیا کوئی ٹریول ایڈوائزری، کوئی پالیسی بتائی ہے نور القادری صاحب نے اس حوالے سے؟ جی بالکل. ایران میں جو کرونا وائرس کے کیسز آنے کے بعد پاکستان میں خصوصاً بلوچستان کے جو علاقے ہیں ایران کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں پر ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے تھے. اس حوالے سے ایران میں جو پاکستان کے جو زائرین جو ایران گئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں شیعہ علماء، وفاق المدارس، ایران اور عراق کے جو زیارات کے نمائندگان ہیں اور پاکستان رینجرز کے نمائندے ہیں، انہوں نے شرکت کی. پاکستان رینجرز کی جانب سے جو ایران کی بارڈر پر جو سیکورٹی صورتحال ہے اور جو زائرین ایران سے پاکستان آ رہے ہیں ان کی جو ڈائگنوز کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی. جبکہ جو شیعہ علماء اس حوالے سے اجلاس میں شریک تھے انہوں نے اس پر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا، کیونکہ شیعہ علماء کی جو مذہبی ان کے مقامات ہیں وہ ایران میں ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. جس کے بعد نور الحق قادری نے کہا کہ ہم نے اپنے جو زائرین ہیں ان کو ایران جانے پر پابندی عائد نہیں کی، لیکن کچھ دنوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم جو ٹریول ایڈوائزری کو جاری کر رہے ہیں، جس کے مطابق جو ایران لوگ جائیں گے اور آئیں گے ان کو ایک مخصوص طریقہ کار سے گزرنا پڑے گا. جو لوگ یہاں سے ایران جائیں گے ان کا مکمل طور پر طبی معائنہ کیا جائے گا، اور جو لوگ وہاں سے یہاں پر آئیں گے ان کو یہ فیصلہ اجلاس میں کیا گیا ہے کہ 14 دن تک ان کو ایک جو حفاظتی سینٹر ہے بنایا جائے گا بارڈر کے قریب، وہاں پر رکھا جائے گا اور ان کی نگرانی کی جائے گی. تو کیا یہ بتایا گیا ہے کتنے لوگ ابھی تک ایران میں پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی؟ ابھی تک ان کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ 1000 سے زائد لوگ ہیں جو اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے اس حوالے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ مکمل تعاون میں ہے، اور یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو لوگ پاکستان کے ایران میں موجود ہیں ان کو لایا جائے. اس حوالے سے آج جو ایرانی سفیر ہیں
सफ़ीर हैं उनके नुमाइंदे भी इजलास में शामिल थे और उन्होंने अपने इकदाम से आगाज़ किया कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ायरीन है उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम कर रही है। तो इस हवाले से एक मुकम्मल जो है वो आज प्लान तरतीब दिया गया है जिसके मुताबिक आइंदा को जिस पर अमल दरामद जो है वो एक दौर बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि ज़ाहिर अमल दरामद भी शुरू कर जाएगा। पॉलिसी भी तैयार की जा रही है कि अब जो ईरान लोग सफ़र कर भी रहे हैं तो वो सफ़र किस तरीके से करेंगे और क्या क्या उनको एहतियात करनी होगी। लगारी साहब, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मसला है, खौफ की अलामत बन चुका है, पूरी दुनिया में बन गया है कोरोना। अब ईरान, ज़ाहिर ईरान जहाँ पर लोग जो ज़ायरीन जाते हैं मजहबी मकामात की ज़ियारत करने के लिए वो फंसे हुए भी हैं और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हाँ, ज़ाहिर है एक बीमारी है जो इस पूरे रीजन में फैली हुई है और एक बहरहाल हमारी शदीद तनकीद के बावजूद पाकिस्तान ने जो एहतियाती तदाबीर की हैं तो उसके नतीजे में ये तो हुआ है कि पाकिस्तान बचा हुआ है इस सूरत हाल से। और अगर ये सूरत हाल ईरान के बॉर्डर पर भी अख्तियार की जाती है, जो पॉलिसी जारी की गई है कि जो आएंगे उनको 14 रोज़ तक जो है वो करंटीना में रखेंगे और जो जा रहे होंगे उनका पूरा चेकअप करके भेजा जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी ये है कि 2-3 तो शहरों में ईरान जब जा रहे हों ज़ायरीन तो वो ज़रूर जाते हैं, इसलिए कि पहला तो मीर जावा और ज़ाहिदान आता है, यहाँ तो जाना ही होता है इन्हें। और ज़ाहिदान से जो है वो फिर रवाना होते हैं कुम की तरफ या मशहद की तरफ या तेहरान की तरफ। तो वहाँ जो सूरत हाल इस वक्त कुम में ये बताया जा रहा है कि 50 अफराद जो हैं वो निशाना बन चुके हैं और वो जाँ बहक हो चुके हैं कोरोना वायरस के बायस। तो इसका मतलब है कि कुम में तो एक वबा की सी सूरत हाल है और पाकिस्तानी ज़्यादातर कुम और मशहद में जाते हैं। कुम मासूमा कुम का मज़ार है वहाँ पर हज़रत इमाम अली रज़ा की हमशीरा का, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं। कुम का एक बड़ा और भी सियासी भी एक मकाम है कि इमाम खुमैनी ने वहाँ से मूवमेंट शुरू की थी, उनका एक घर था वहाँ पर, हमने वो घर भी देखा था। और इसके अलावा बड़े बड़े जय्यद उलमा जो हैं वो भी कुम में होते हैं और कुम के अंदर वो उनका एक बहुत बड़ा मजहबी तालीमी इल्मी मरकज़ है, तमाम जो असना श्री हजरात हैं उनका। तो ये कुम के अगर सूरत हाल ख़तरनाक है या ख़राब है तो अगर कोई इस तरह की आर्जी पाबंदी लगती है तो इसको मेरे ख्याल है कोई भी इसको नामुनासिब नहीं कहेगा। अगर एहतियाती तौर पर लोग कुछ दिन के लिए अपने प्रोग्राम जो हैं वो मुअत्तल कर दें और मुलतवी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ज़ियारात के लिए। ये सही है कि उन्हें बहुत अरसे के बाद मौका मिल रहा होता है और उनकी बड़ी कोशिशें होती हैं, वो बहुत पैसे जमा करते हैं ताकि हम जा सकें। और जो छोटी इनकम के लोग हैं उनके लिए बड़ा मसला है कि अगर वो तुफ्तान पहुंच चुके हैं, अगर वो कोयटा पहुंच चुके हैं, अगर वो घरों से निकल चुके हैं तो कैसे वापस जाएं। लेकिन बहरहाल इंसानी जानें ज़्यादा कीमती हैं। अगर एहतियात का तकाजा ये है कि आप वापस आ जाएं तो आप बिल्कुल एहतियात करें, एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन याकूब साहब, ज़ाहिर हुकूमत इक़दाम भी कर रही है, वुहान से भी तालिब इल्मों को लाया गया, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस से अब तक तो पाकिस्तान महफूज है, लेकिन आइंदा के लिए क्या हमारे इक़दाम जो अब तक हैं वो काफ़ी हैं? सुमैया, ये ईरान हमारा पड़ोसी बिरादर इस्लामी मुल्क है। ज़ियारात हैं वहाँ पे, हमारे बहुत दोस्त वहाँ जाते हैं ज़ियारात के लिए। और इस वक्त भी जो दोस्त हमें बता रहे थे कि 1000 के करीब लोग हैं। मैं समझता हूँ ये तादाद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत लोग ओवर द लैंड अब सफ़र करते हैं। और हमारी बॉर्डर के ऊपर जो 2 ही ममालिक हैं, एक अफ़गानिस्तान और ईरान है, जो हमारे साथ जहाँ पे हमारी इस वक्त ट्रैफिक है, जहाँ पे हमारे लोग ओवर द लैंड सफ़र करते हैं और इन ममालिक में जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब ऐसा मुतादी किस्म का मर्ज़ जब फैलता है और वो एक एपिडेमिक्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसके कंट्रोल करने के लिए हर एहतियाती तदाबीर की जाएँ और अपने लोगों को महफूज करने के लिए। और चाइना के ये जो कोरोना वायरस जो चाइना के शहर वुहान से फैला है, ये सारी दुनिया में तकरीबन 22-27 ममालिक में मेरे ख्याल में अब तक जो है इसके वो पहुँच चुका हुआ है। और वहाँ पर फिर ये जहाँ पर भी है उसको कंट्रोल करने के लिए हर गवर्नमेंट जहाँ भी है, ख़ास तौर पे भी जैसे उनके नेबरिंग कंट्री चाइना में साउथ कोरिया है, या आप और देखें इवन अमेरिका तक और यूरोप के कंट्रीज, इटली तक ये फैल गया है।
تو اس کی جو ایپیڈیمک صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے بھی اسی طریقے سے توجہ دی ہے کہ جتنا ضروری ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، اور اس میں ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جیسے خدا کرے یہ ایپیڈیمکس اوور ہوں تو پھر اس کے بعد اس کو فوراً ہم ظاہر اپنی جو لیکن ہم نے تدابیر بتا دی، لیکن کوئی آگاہی مہم نہیں ہوئی، کوئی اویئرنیس پروگرام حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا ابھی تک کوئی جاری نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، کیا وہاں پر کچھ اس طرح کے پروگرامز شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے حکومت کہ کرونا ظاہر ہے ایک بہت ہی بری وبا ہے، اس سے کیسے بچا جائے گا، لوگوں کو نہیں معلوم؟ سمیہ اس میں ابھی آج تیسرا دن ہے کہ یہ بریک آؤٹ کا وہاں پہ پتہ چل رہا ہے ایران میں، اور اس کے بعد سے گورنمنٹ نے ہر ممکن اقدامات کیے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ میڈیا پہ آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ایون آ چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ آ چکا ہے کہ ہم نے بارڈر کو فار دا ٹائم بینگ کلوز کیا ہے، اور اس پرپز کے لیے کلوز کیا ہے کہ اس کی جو نقل و حمل ہے، جو لوگوں کی آمد رفت ہے، اس کو ہم کنٹرول کریں تاکہ اس کو فردر پھیلنے سے پاکستان میں اس کی جو آنے کا ہے وہ تدارک کیا جائے۔ تو جو ضروری اقدامات ہیں گورنمنٹ نے بڑے ٹائملی لیے ہیں، اور ابھی بھی یہ کرنٹائن کا جو ایک سلسلہ وہاں پہ شروع کیا ہے، تو اسی طریقے سے ہی گورنمنٹ میں جو اختیار میں ہے اس کو ہم بر وقت کر رہے ہیں ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اب تو یہ کافی یعنی ایک معلومات میں آ چکا ہے لوگوں کے، اور جو بھی ٹریول کرنے والے ہیں اور خاص طور پہ جو ایجنٹس لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور جب بارڈر ایک دن کے لیے کلوز ہوتی ہے تو اس کا ویسی بھی معلومات ہو جاتی ہے، جو کنسرن لوگ ہیں ان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ہم نے اس کی معلومات فراہم کی ہیں کہ اب سفر کچھ دنوں کے لیے نہ کریں۔ یعقوب صاحب پوائنٹ ہے، بالکل صحیح، اویئرنیس پروگرام تو جاری ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی وہاں پہ ہوئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے بھی حکومت کو اقدامات تو کرنا ہی ہے، اگر 1000 سے اوپر لوگ ہیں۔ بریک ہم لے رہے ہیں، بریک پہ واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی ایشوز ان میں بات کریں گے، اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے لاہور سے، ہم دیکھ رہے ہیں بچوں پر تشدد کے جو واقعات ہیں، زیادتی کے واقعات ہیں، وہ رک نہیں پا رہے۔ لاہور کا علاقہ ہے تھانہ ہیر، جہاں پر مدرسے پر ایک بچے پر تشدد کیا گیا قاری بلال کی جانب سے، اور اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ 9 سال کا بچہ جس پر تشدد کس لیے کیا گیا یہ وجہ سامنے نہیں آئی، البتہ تشدد کیا گیا، تشویشناک حالت میں اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ البتہ جو والدین ہیں وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ دفعات مزید شامل کی جائیں۔ مطالبات کیا ہیں ان کے جانیں گے ہمارے نمائندے جابر وقاص سے۔ جابر، کیا یہ جو قاری تھا کیا اس کی گرفتاری اب تک عمل میں لائی جا چکی ہے؟ جس میں اگر بات کریں گرفتاری کی تو 2 لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں، جس میں قاری بلال ہے اور قاری شعیب، جن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا کل جب یہ اس بچے کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی، اور اس کے بعد بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ڈیڈ ہاؤس منتقل کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے، اور آج جب پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بعد جب واپس منتقل کیا گیا تو اس وقت دوبارہ سے جو لواحقین تھے ان کی جانب سے رنگ روڈ پر احتجاج شروع ہوا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے کے اوپر صرف تشدد نہیں ہوا بلکہ بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے دوبارہ سے جو ہے وہ اس بچے کے حوالے سے دوبارہ سے FIR بھی کاٹی جائے، اور تیسرے ایک ملزم کا نام بھی لیا جا رہا تھا جس کا ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو بھی حراست میں لیا جائے۔ اس حوالے سے تو ابھی تک پنجاب پولیس نے کوئی دوبارہ سے جو ہے وہ کینٹ پولیس نے کوئی FIR درج نہیں کی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تک آئے گی جابر؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ آج رات کے یا کل صبح جو ہے وہ موصول ہو جائے گی، لیکن جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس میں بھی جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی زیادتی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اب تینوں ملزمان نے کیے ہیں 2 نے کی ہے، لیکن اس حوالے سے جو پولیس حکام ہے وہ اس حوالے سے تیسرے ملزم کو جس کا نام آج ان کے والد اقبال جو ہیں وہ لے رہے ہیں، اس حوالے سے ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا، اور اس حوالے سے آج لواحقین نے رنگ روڈ پر احتجاج بھی کیا، لیکن جو ہے وہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے؟ آپ نے کہا ایک تیسرے شخص کو چھوڑ دیا، تو کیا آپ کی بات ہوئی کسی پولیس آفیسر سے، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟
ایس پی کینٹ فرقان بلال کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے اس حوالے سے فوری طور پر دونوں قاری صاحبان جو ہے قاری بلال اور قاری شریف جو ہے وہ دونوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور تیسرے شخص جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. تو ہم اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے، اور اگر میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر تیسرے شخص کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا جابر. یعقوب صاحب میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، بچے تو ہمارے کہیں محفوظ نہیں ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ واقعی بہت افسوسناک خبر ہے، اور گورنمنٹ ایسے معاملات کے اوپر بڑی کنسرنڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسمبلی کے فلور پہ اس کے اوپر قانون بھی پاس ہوا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے. سر وہ قانون نہیں پاس ہوا، وہ ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس پر اعتراضات بھی ہیں کئی وزراء کو. قرارداد پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے بعد قانون کی شکل اس کو اختیار کی جاتی ہے. میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اسلامی مدارس ہیں، آپ ان کے اوپر سب کے اوپر آپ یا سارے جو مدرسین ہیں ان کے اوپر یہ الزام نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں. نوے بہت ہماری تعداد جو غریب بچوں کی وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہے، قرآن پاک حفظ کرتی ہے. سر یہاں پر مدرسہ معاملہ نہیں ہے، سر یہاں پر وہ ذہن معاملہ ہے، وہ ایک جو بیمار ذہن ہے وہ معاملہ ہے جو بچوں سے زیادتی کرتا ہے. مدرسہ یا اسکول معاملہ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسے جو بھی کردار ہیں، ایسے جو بھی اشخاص ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور یہ بہت سوفٹسٹ میں سمجھتا ہوں تیز ترین احتساب ایسا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا، اور یہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ جو یہ ایک رجحان ہمارے معاشرے میں ایک پنپ رہا ہے اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. تو بالکل بہت کچھ کرا جانا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے. لنگاری صاحب وقت کی کمی ہے لیکن آپ کا موقف بڑا ضروری ہے. کیا ہو کیا رہا ہے، کیا کر رہی ہے حکومت؟ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں کہیں پر بھی. یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کہیں بھی، اور مدارس میں اگر دینی مدارس میں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہم کس چیز کا اعتبار کریں؟ ہمارے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے جس کا ہم اعتبار کریں؟ ہم اسٹیٹ پر اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ وہاں تھانوں کے اندر جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس قدر بے رحمانہ سلوک ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، اب بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں بچے جو ہیں وکٹم ہوتے ہیں اس ساری صورتحال کے، اس وائلنس کے. سوسائٹی خود ایک بیماری کا شکار ہے. سوسائٹی کی بیماری کا علاج کیا جائے. سوسائٹی شدید بیمار ہے. سوسائٹی اس بیمار سوسائٹی کا علاج کیا جائے. سر وقت کی کمی ہے، آپ کا پوائنٹ آیا ہے، بیمار آج کی ضرورت ہے. واقعی یہاں پر لوگوں کے ذہن بیمار ہو چکے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.